بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مریم نواز شریف کی جو کمپین اس وقت چل رہی ہے، آج بھی انہوں نے مانسہرہ کے اندر جلسہ کیا، اور جو ٹویٹر کے اوپر ان کی کمپین چل رہی ہے، عمران خان کو کچھ ہو نہ ہو لیکن وہ شہباز شریف کا مکو ایک دفعہ ٹھپ دیں گی۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بیسیکلی جس طریقے سے بادشاہت کے لیے پہلے جو ہے نا باپ کو ذبح کرتے رہے، بیٹے کو ذبح کرتے رہے، بھائیوں کو مارتے رہے، شاید مریم نواز بھی اسی راستے پہ چل پڑی ہیں۔ اور ان کی اس کمپین کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ کیسے شبر زیدی کے بیان پہ سنی سنائی مولانا نے بونگی مار دی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس پہ میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ شبر زیدی نے کیا کہا تھا، کہاں پہ کیا بات کی تھی، اور جو مولانا نے فکرہ کوڈ کیا ایف آئی آر والا، وہ کہاں سے نکلا تھا، کس نے کہا تھا، اور اس کی اب اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اوباما کی کتاب دی پرائز لینڈ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کو جب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت مشکل کام ہوگا کہ آصف علی زرداری کو جب میں یہ خبر بتاؤں گا تو ان کے اوپر کیا گزرے گی، لیکن اس کے بعد آصف علی زرداری کا جو رویہ تھا وہ بڑا حیران کن تھا۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ چین نے ایک نیا تجربہ کیا ہے لداخ کے اندر، اور ایسا تجربہ کیا ہے کہ 1 کلومیٹر دور سے ہی بیٹھ کے انہوں نے 2 بھارتی چوٹیوں پہ جو پوسٹوں کے اوپر فوجی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ وہ کیسے ہوا سارا، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزوں پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرے آج بہت ہی قریبی جو میرے رشتہ دار ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں وہ، ان کا مجھے آج فون آیا۔ ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ جی تیرے پاس اگر ٹاپک نہیں ہوتے تو پروگرام کرتا کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ جو ہے نا، کیونکہ میں ان کے نظریات کا مجھے پتہ ہے، میں نے کہا یہ آپ کے نظریات کے مطابق میرا کنٹینٹ نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو یہ بہت برا لگتا ہے۔ بیسیکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا جو بھی پرابلمز ہیں، اس سب کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور میں نے ان سے بات میری ابھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سگنل کا پرابلم تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر سول سپریمیسی کی جنگ کوئی بھی لڑ سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں وہی یہ جنگ لڑے گا، کیونکہ نہ تو وہ مذاکرات کرتا ہے اور نہ ہی وہ اس طرح کے جو ہے نا نعروں دیتا ہے۔ اور کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا، ملک تباہ ہو گیا ہے، کسی کو آٹا نہیں مل رہی، کسی کو چینی نہیں مل رہی، لیکن تم وہیں پہ کھڑے ہو، میں وہاں پہ کیوں کھڑا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ آج مریم نواز جو ہے وہ گئی مانسہرہ، وہاں پہ جا کے کہتی ہیں کہ نواز شریف نے ہزارہ موٹر وے بنائی۔ یہ بیسیکلی میں ان کا تماشا یہ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن اب اور بہت زیادہ قریب سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے اوپر جب میں نے نکالا، میں نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ یار یہ ہزارہ موٹر وے کس نے بنائی ہے، ذرا پتہ تو چلے، تو اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ 1960 اور 1970 کی دہائی میں ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد ڈلی تھی جب چائنا نے اپنے سامان کی آمد و رفت کے لیے شاہراہ قراقرم بنائی تھی، اور یہ بھی چائنا نے ہی بنائی ہے۔ چائنا آپ کے پاس نہیں آیا، چائنا آصف علی زرداری کے پاس گیا تھا کہ ہمارا یہ منصوبہ ہے، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ منصوبہ ہوا، ان کا پیسہ، ان کی لیبر، ان کی کمپنیاں اگر آپ کے دور حکومت میں بن گیا، ہر چیز آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک سی پیک کا منصوبہ ہے، اور مریم نواز کر رہی تھی بڑی باتیں کہ کیا ایک بھی نوکری ملی، کیا جو ہے نا آپ لوگوں کو گھر مل گئے، جو کروڑوں گھر بننے تھے، آپ کو پٹرول 47 روپے لیٹر مل گیا، آپ کو چینی مل گئی۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل عوام مشکل میں ہے، پرابلمز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے 30 سال اس ملک کے اوپر حکمرانی کی، وہ کسی بھی لحاظ سے ان کو کہا جائے کہ نہیں جی وہ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ جو بندہ جس کو 2.5 سال ہوئے ہیں آئے ہوئے، وہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ آپ یہ دیکھیں میں عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں، میں عمران خان کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جتنی بھی جمہوریت کی بالادستی کے ڈھکوسلے جو کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ آج سے
पिछले 30 साल से अवाम को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। हर दफ़ा ये आके कहते हैं कि हम साके जमहूरियत कर रहे हैं, हम जमहूरियत की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, हम जो बेनज़ीर गद्दार, जो भुट्टो गद्दार जिसने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, उससे आपको बचाने आए हैं। ये हर दफ़ा किसी ना किसी से बचाने ही आते हैं और फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात करते हैं। मुज़ाकरात के अंदर क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ काट के आपके हाथ में पकड़ा देगी? ठीक है, जाएं, जाके आपने जो करना है वो करें। जाहिर सी बात है, कुछ लो और कुछ दो होगा, और वो कुछ लेना और देना सिर्फ आपके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आएगा। उससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला। जमहूरियत इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। आप सबसे पहले देखें कि 2002 और 2005, क्योंकि जिसने 90 की दहाई देखी है वो ये बात समझ सकता है कि हर 2.5 साल के बाद हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाता था, जमहूरियत को का जैसी भी थी बहरहाल उसका बिस्तरा बिस्तरा गोल करके उसको घर भेज दिया जाता था। 2002 से 2007 तक हुकूमत ने अपने 5 साल मुकम्मल किए। 2008 से लेके 2013 तक एक जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए। 2013 से लेके 2015 तक एक जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल जो है क्रॉस किए। ये जमहूरी हुकूमत 2.5 साल कर चुकी है। 17.5 साल हो गए हैं जमहूरियत का तसलसल चल रहा है इस मुल्क के अंदर, और आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इनको घर भेज दिया जाए और हमारी मर्जी के सारे काम करके हमें और आवाम को आप जो है ना छोड़ दें, उसके बाद हम जाने और हमारा जो है ना काम जाने। इस तरीके से मेरे ख्याल से किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जब आप हुकूमत गिराने के बारे में किसी को कह रहे हैं कि आप इनको घर भेजो और उसके बाद हमारे साथ बात करो, अगर उन्होंने उसको घर भेजने के बाद आपसे भी बात करने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? इससे पहले भी जितनी भी तहरीकें चली हैं, हमेशा उसका उसका फायदा किसको हुआ है? उसका जमहूरियत को हमेशा नुकसान हुआ है। जब आप किसी को कहते हैं कि इसको आप जोर बाजू और बंदूक की नोक पे आप इसको घर भेजें, और फिर आप जब उसका मूड बन जाता है कि यार मैंने इन लुच्चों लफंगों और लटेरों को देने के बजाय बेहतर नहीं है कि मैं खुद ही चला के देखूं, और फिर एक्सपेरिमेंट होता है और उसकी क्या कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ती है, ये हम सब के सामने है। मरियम नवाज ने आज एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी के कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है उससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो मैंडेट तुम्हें मिला है वो आधा मैंडेट, जो टूटा फूटा मैंडेट तुम्हें मिला है, वो नवाज शरीफ की बयानिया की मरूने मिलत है। उसका कहने का मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके बयानिए से डर चुकी है। पहले जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में झाड़ू फेरी गई थी पीपल्स पार्टी के ऊपर, और मियां नवाज शरीफ 16 सीटें मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में 2015 के इलेक्शन में सीटें लेने पे कामयाब हो गई थी, वो वाला झुर्लू फेरने में तुम लोग कामयाब नहीं हुए। जितनी सफाई के साथ हमने मैंडेट चोरी किया था गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, तुम उतनी सफाई के साथ वो काम नहीं कर सके। बिल्कुल हम समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने शायद इस हवाले से राय दे दी हो कि पहले मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है, अगर काम थोड़ा सा टाइट कर दिया तो चीजें खराब हो सकती हैं। अब मैं बात करता हूं कि कैसे मरियम नवाज शरीफ बड़े बुरे तरीके से इस पार्टी के ऊपर, आप ये समझ लें कि उनका कब्जा हो चुका है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं और उनके चचा जनाब शहबाज शरीफ इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं। उनके चचा का जो बेटा है वो भी जेल में है, और बकाया फैमिली मुल्क से भागी हुई है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। मरियम नवाज खुल के खेल रही हैं। बेसिकली इससे पहले जब वोट को इज्जत दो के हवाले से जब मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, उस वक्त भी मरियम नवाज बहुत ज्यादा प्रमोट हुई थी, बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जी उनकी लीडरशिप के जलवे लोगों ने देखे थे। तो अभी फिर मरियम जो है उन्होंने एक प्लानिंग के तहत अपने अबा जी के साथ मिलकर ये एक प्लानिंग की है कि भी मैं खुल के खेलूंगी, और बेसिकली ये लीडर्स के बच्चों की ग्रूमिंग हो रही है। ये कौन सी जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर कि अगर किसी लीडर का बच्चा बावला निकले तो इस पूरी कौम की जो तकदीर है वो खुडे लेने लग जाएगी, लेकिन वो बच्चा किसी भी सूरत जो है वो हुक्मरानी नहीं छोड़ सकता। उसी ने ही चेयरमैन बनना है, उसी ने ही नायब सदर बनना है, उसी ने ही सदर बनना है। और यही पाकिस्तान की बदनसीबी है कि इस मुल्क के अंदर बिलावल और मरियम के अलावा हमारा कोई लीडर नहीं हो सकता। जब आपके पार्टी के अंदर इस तरीके से आप आमराना सोच आपकी पार्टी रखती हो, तो किस तरीके से इस मुल्क में जो टैलेंट है वो
کس طریقے سے نکل سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان ورلڈ کپ جیتا، اگر وہ بچوں کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیا حشر ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، نیچے سے بچے آتے ہیں، کھیلتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جگہ بناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سیاست کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ایک بندہ کونسلر کا الیکشن لڑتا ہے، کونسلر کے بعد پھر وہ ایم این اے ایم پی اے کا لڑتا ہے، پھر وہ وزارت لیتا ہے، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ کے وہ اپنی جوہر دکھاتا ہے، اپنی قابلیت دکھاتا ہے، اپنی لیڈرشپ کے گن منواتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو یہ سپیس دی جاتی ہے۔ یہاں تو ہر ایک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھٹو کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، اس کے بعد ان کی نسل آج تک ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی ہے۔ میاں نواز شریف کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، آج بھی ان کی نسل جو ہے تیاری کر رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر وہ حکمرانی کریں۔ تو یہ جمہوریت نہیں ہے، اس طرح کی جمہوریت ہمیں کسی صورت بھی نہیں چاہیے۔ اس حوالے سے مجھے عمران خان سے بھی بڑے اعتراضات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو انہوں نے عثمان بزدار کی صورت میں ہمیں ایک تحفہ دیا ہوا ہے، وہ بہت ہی ایک طرح سے اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پی ڈی ایم نے جو ہے نا کہ ریجیکٹ کر دیا ہے عمران خان کا پرپوزل۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر شفاف الیکشن ہونے چاہیے؟ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر شفاف الیکشن ہونے چاہیے تو آپ عمران خان یا تحریک انصاف کے بغیر کیسے کچھ بنا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو ہمیشہ خالی گراؤنڈ میں کھیلے کھیلنے کا شوق ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام کو بڑا شعور آ چکا ہے، لوگ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کی اب 90 کی دہائی کی جو سیاست ہے وہ نہیں چلے گی۔ اب آپ میرے یہ دیکھیں کہ چارٹر آف پاکستان بنانے جا رہی ہے پی ڈی ایم۔ اس چارٹر آف پاکستان کے اندر یعنی کہ پی ڈی ایم کے 11 پارٹیاں، لیکن چارٹر آف پاکستان 3 پارٹیاں بنائیں گی، کیونکہ وہ تین آپ کہتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر 11 جماعتیں شریک ہیں، پورا پاکستان کی یہ نمائندگی کر رہی ہے۔ اور جب پاکستان کے حوالے سے کوئی آپ نے میثاق لکھنا ہوتا ہے، کوئی چارٹر بنانا ہوتا ہے، تو آپ خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے آپ اپنی جو ہے نا حساب کتاب لگانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ کہیں آپ کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی بات کوئی اور نہ کر دے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کبھی بھی شفاف الیکشن نہیں ہونے چاہیے، آپ اس کے حق میں ہیں، کیونکہ کل کو آپ نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنا کے اپنا حصہ لینا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر 15 سیٹوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، تو جس دور کے اندر میاں نواز شریف کی حکومت بنی تھی اس وقت بھی پی ٹی آئی کے پاس 35 سیٹیں، تو پی ٹی آئی کا حق نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف نظام کے لیے وہ سٹرگل کرے، اپنی ان پٹ ڈالے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے، تو اب کیا بندہ اپنا دماغ کھپائے؟ اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہباز شریف کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مولانا نے جو بونگی ماری ہے، اور بونگی ماری ہے شبر زیدی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے چیئرمین شبر زیدی نے جو اعتراف کیا وہ حکومت کے خلاف ایف آئی آر ہے۔ بیسیکلی شبر زیدی نے کیا کیا تھا؟ شبر زیدی آپ کو پتہ ہے ایف بی آر کے چیئرمین اپوائنٹ ہوئے تھے عمران خان کی طرف سے، اور عمران خان کے وہ دوست تھے، اور عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص آ کے ایف بی آر کے اندر نان ٹریڈیشنل طریقے سے، غیر روایتی طریقے سے آ کے جو ہے نا اس کی برائیوں کو سمجھتا ہے، یہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری لانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے جن کے مچھے لگے ہوئے ہیں، جن کو ہم مافیا بھی کہہ سکتے ہیں، فور ایگزامپل میں شبر زیدی پہ آتا ہوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتا دیتا ہوں کہ جن لوگوں کی پانچوں گھی کے اندر ہوتی ہیں اور دودھ کی نہریں چل رہی ہوتی ہیں، وہ لوگ فنانسر ہوتے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ جب ان کی حکومتیں آتی ہیں تو ان سے وہ بڑے بڑے کام لیتے ہیں، اربوں خربوں کروڑوں کے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کے حامیوں کی حکومت چلی جاتی ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے جو کہ ان کا نان نفقہ بند کر دیتی ہے، ان کو کنٹریکٹ دینا بند کر دیتی ہے، ان کی جو عیاشیاں چل رہی ہوتی ہیں اس کو بند کر دیتی ہے، تو وہ پھر اس کے خلاف ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، میڈیا کے اندر اپروچ کرتے ہیں، ڈیفرنٹ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، یہاں پہ ہر ایک تو بکاؤ ہے، اور اس کے بعد وہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جلد از جلد اس سے ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ ہمارا کاروبار بحال ہو جائے۔ یہی کام شبر زیدی کے ساتھ ہوا، اور بہت زیادہ جو ہے نا ان کے خلاف ایجیٹیشن آئی، ادارے کے اندر سے بہت زیادہ جو ہے نا مخالفت آئی، اور اس کے بعد شبر زیدی پریشان ہو گئے۔ ایک کمزور انسان
साबित हुए, इस बात में कोई शक नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा इसरार करते थे कि आप जो है ना इस्तीफ़ा दे दें, आप अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपनी शोहरत को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपके सामने कोई मकसद होता है, आपके सामने कोई नज़रिया होता है, तो आपको खड़े होना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में खुद गर्ज हो के अपनी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। और आप अगर समझते थे कि आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए था। बहरहाल शब्बर ज़ैदी ने क्या कहा था मैं आपको बता देता हूँ। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा था कि टैक्स का जो मौजूदा निज़ाम है आने वाली नस्लों के लिए ये बिल्कुल भी पायदार नहीं है। मौजूदा टैक्स सिस्टम मईशत के लिए ख़तरा है और टैक्स निज़ाम GDP का 10% से भी कम टैक्स इकट्ठा कर पाता है। 31 लाख ताजर हैं इस मुल्क के अंदर, 90% टैक्स नहीं देते और अरबपति पार्लियामेंट की करप्शन रियासती सरपरस्ती में जो है वो बदउनवानी कर रही है। नाकामी जो नाकाफ़ी उन्होंने अपने कहा था कि मैं अपनी नाकामी का एतराफ़ करता हूँ। तमाम करप्शन अंदरूनी तौर पर की जा रही है। असासों के गोशवारे उन्होंने कहा था जितने MNA MPs वगैरह हैं उनके होने चाहिए, क्योंकि आपके पास जब तमाम हकाइक आपके सामने होते हैं तो आपको बेहतर तरीके से किसी भी बुराई को काटने में बेरहमाना के जो तरीके से जो आप निमट सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि अरबपति जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो जानते हैं कि किस तरह टैक्सों की प्लानिंग करनी है और यही रियासत की सरपरस्ती में करप्शन है। अब मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे मौलाना की कोई एक भी बात यहाँ पे आपको नजर आई कि FBR के चेयरमैन शब्बर ज़ैदी ने जो एतराफ़ किया कि वो हुकूमत के खिलाफ FIR है, बेसिकली वो ये था कि उसके अंदर आरिफ हमीद भट्टी ने अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा था कि शब्बर ज़ैदी ने अपने करीबी हलकों के अंदर बात करते हुए ये कहा था कि मैं जिस भी बंदे के ख़िलाफ़ कोई लेके जाता था बात, तो वो जो है ना फौरी तौर पर इमरान खान कहते थे कि नहीं यार ये तो हमारा फाइनेंसर है, इसको आप छोड़ दें। शब्बर ज़ैदी खुद आ गए हैं, उन्होंने कहा जी मौलाना की तरफ मैंने इशारा किया था। इन लोगों की वजह से इन पार्लियामेंटेरियन अरबपति पार्लियामेंटेरियन की वजह से पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो सिस्टम जो है वो मफलूज हो चुका है। और मौलाना ने मुझे गलत तरीके से मिस कोट किया और उन्होंने गलत बात की, ये बिल्कुल झूठ है। ये हालात हैं कि एक सहाफ़ी और TV के ऊपर चली हुई बात को आप उठा के PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप अपने मंशूर के साथ आप बयान करना शुरू कर दें कि जी ये है वो FIR जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो शब्बर ज़ैदी के जो अल्फाज थे, मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात है। इवन शब्बर ज़ैदी तो एक स्टेप और आगे चले गए, उन्होंने कहा जी पहले इमरान खान मेरा दोस्त था, अब उसके किरदार की वजह से मैं उसका सपोर्टर बन चुका हूँ और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। यहाँ तक वो चले गए हैं, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना ने कितनी बड़ी बोंगी मारी है। मैं ये समझता हूँ कि आपको इस तरह की चीज़ों में किसी भी सूरत आगे नहीं आना चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी एक झूठ पकड़ा जाता है तो सारी आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप लोग जाहिर सी बात है जो है ना मौसमी तो है नहीं, आप तो पुराने सियासतदान हैं, झूठ बोलने का आप लोगों को वैसे ही बहुत वसी और अरीज जो है ना तजर्बा है। एक दफ़ा नहीं 10-10 दफ़ा आप इस कौम को पागल बना चुके हैं, बेवकूफ़ बना चुके हैं। तो ये छोटी मोटी बातें बिल्कुल चलती रहती हैं। मौलाना साहब कहते हैं जी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हुई। अब मौलाना साहब से सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आपसे मुज़ाकरात करे तो क्या आप मुज़ाकरात करेंगे। हालांकि इससे पहले बिलावल भी कह चुकी हैं कि जनाब PDM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात होंगे, मरीम नवाज़ कह चुकी हैं कि जनाब PDM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात होंगे, मौलाना का अपना बयान आ चुका है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे। अब वो ये कहते हैं कि इससे पहले भी तहरीकें चली हैं और इन तहरीकों में कोई भी मुज़ाकरात नहीं हुए। अवाम ने अपनी ताकत के ज़रिए जो भी मुक़द्दर हल्के थे उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। बेसिकली इनको किसी अक्ल वाले ने समझाया होगा कि भाई जिसके ख़िलाफ़ तुम लड़ रहे हो, जिससे तुमने उसके राइट्स छीन के अवाम को देने हैं, तुम उससे मुज़ाकरात करोगे। और तुम अगर उससे मुज़ाकरात करोगे तो मुज़ाकरात तो हमेशा दो हरीफों के दरमियान जब होते हैं तो कुछ लो और कुछ दो होता है। और जब कुछ लो और दो होता है और जब आप अपने नज़रियात से हट जाते हैं तो फिर मुल्क का हमेशा नुकसान होता है। और इन्होंने करना ही ये है कि इन्होंने मुल्क का नुकसान करना है, इनका कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताएं कि मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब ने जिस बंदे को
اپنا کاروبار نہیں دیا. انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے شہباز شریف کو کہا کہ وہ کاروبار چلائیں, اور جب جنرل جیلانی نے چوز کیا شہباز شریف کو تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ بھائی میرا کاروبار بہ جائے گا, سارے بونگا ہے سارے کو, سوری یہ اس وقت کوڈ کیا جاتا ہے, اینو پھڑو یہ کو کرواؤ تسی ایس چنگی سیاست کرے گا. تو اس کے بعد پاکستان کو یہ تحفہ ملا تھا, اور وہ پاکستان کے نصیب کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کی قسمت کی بات کر رہا ہے, جس نے پورا ملک جو ہے نا ایک طرح سے کھڈے لین لگا کے رکھ دیا ہے. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور اب آپ یہاں پہ بھی آپ ان کی منافقت دیکھیں کہ جب سندھ حکومت اس وقت لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتی تھی, تو پنجاب وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ جی آپ لاک ڈاؤن ختم کر دیں, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے. جب انہوں نے کہا کہ آپ شاپنگ مال کھول دیں, انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم شاپنگ مال نہیں کھولیں گے. جب انہیں کہا کہ جی آپ سکول کھول دیں, انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم سکول نہیں کھولیں گے. لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں, جب وفاقی حکومت ان کو کہہ دیا کہ جناب آپ یہ بند کریں, لاک ڈاؤن کریں, جلد سے بند کریں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جلد سے کریں گے. اور بظاہر سی بات ہے انہوں نے عوام کے سر پہ ہی جو ہے نا سیاسی فائدے اٹھانے ہیں. بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, میں بات کرتا ہوں کہ کس طریقے سے باراک اوباما نے دی پرومسڈ لینڈ اپنی جو کتاب ہے اس کے اندر آصف علی زرداری کا پول کھولا. انہوں نے کہا کہ جب یہ ایک مشکل فیصلہ تھا, جب نیوی سیلز نے آپریشن کرنا تھا القاعدہ کے سربراہ کے خلاف, تو میرے لیے جو سب سے مشکل چیز تھی وہ یہ تھی کہ یار میں جب فون کروں گا آصف علی زرداری کو تو ملک کے اندر ان کے خلاف جو شدید پریشر اٹھے گا کہ کس طریقے سے ایک ملک کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, تو مجھے شاید وہ ایک مشکل ترین ایک فیز ہوگا میرے لیے. لیکن جب میں نے فون کیا اور ان کو بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے, اور انہوں نے خوش ہو کے کہا کہ ہاں جی بالکل القاعدہ سے جڑے ہوئے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو قاتل ہیں, اور وہ سارا کچھ ہے, اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. بہرحال اس کے اوپر میرے خیال سے تبصرہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے. اب میں بات کرتا ہوں کہ بھارتی فوجی کیسے بھاگ گئے. جو چائنا کے ایک بڑے پروفیسر ہیں, ورلڈ اکنامک فورم کے اندر بھی وہ کئی دفعہ آ چکے ہیں, جن کون رونگ, چائنیز نام ذرا مشکل ہوتے ہیں اس لیے اگر غلط پروناؤنس کیا تو معذرت خواہ ہوں. وہ انٹرنیشنل سٹڈیز کے ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب چائنا نے جو پی ایل اے ہے اس نے بھارت کے خلاف ایک یوز کیا کہ مائکرو ویو پلس ہتھیار. وہ ہتھیار اس طرح کا تھا کہ 0.6 مائلز دور سے آپ کسی بھی چوٹی کے اوپر ایک بیم کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اتنی ہیٹ پیدا کر سکتے ہیں جو کہ کچن میں رکھا ہوا جو اوون ہے اس کے جو اس پلیٹ کے اوپر رکھے ہوئے کھانے کے اوپر جو اثر کرتا ہے وہ اس بندے کے اوپر اثر کرتا ہے. وہ اس سے جو انسان کے جسم کے اندر جو واٹر مالیکیولز ہوتے ہیں وہ بڑے برے طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں, اس کے مسلز پین کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ اس انسان کے لیے وہاں پہ سٹے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ کام کیا پی ایل اے نے, اور پی ایل اے کا کہنا ہے کہ یہ کام پی ایل اے کا تو نہیں, ان پروفیسر نے بہرحال یہ بات کی ہے, اور اس بات کو انڈیا نے اس کی تردید بھی کر دی. انہوں نے کہا جی نہیں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا. بہرحال پی ایل اے نے یہ کام کیا, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ جو بھارت کے جو تبتین فورس تھی وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ تھی پہاڑوں پہ چڑھنے کے حوالے سے. یہاں پہ انہوں نے اپنی ناکامی کا جو ہے نا اعتراف کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے فوجیوں کو اتنی چڑھائی کے اوپر جا کے اور چڑھ کے فائٹ کرنے کا اور کمبیٹ آپریشن کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اور اس کے بعد جو مقامی لیڈرشپ تھی سینٹرل ملٹری کمیشن کا بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تم نکمے نکٹو نکارا آوارہ, تمہارے وہاں پہ کر کیا رہے تھے جو بھارتی آ کے وہاں پہ چوٹی کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے, تم اس کو کرو, اور اس کے بعد جو ہمارا معاہدہ ہے کہ وہاں پہ گولی نہیں چلنی چاہیے اس کے اوپر بھی عمل ہونا چاہیے, اور یہ چوٹیاں بھی خالی کرانی ہیں. تو اس طریقے سے یہ ویپن استعمال کیا گیا. یہ ویپن امریکہ کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہے. یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہجوم ہے اس کو منتشر کرنا ہے, تو وہاں پہ آپ ان کو انکمفرٹیبل کر سکتے ہیں. اس سے انسان کی جان نہیں جاتی, لیکن یہ ہے کہ 10 سے 15 منٹ میں یہ وہاں پہ موجود جو جس کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی کمفرٹیبل پوزیشن جو ہے نا بن جاتی ہے. یہ ساری صورتحال ہے. بہرحال ہم آپ کو انشاءاللہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس آئے گی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اگر